سر میں نے پوچھنا تھا اجماع کی کیا قسمیں ہیں کوئی، اگر ہیں تو کون کون سی ہیں؟ اجماع کی شکریہ جی. اجماع جو ہے وہ دو بڑے اجماع ہیں اور پھر بہت سارے اور بھی ہیں. دو بڑے اجماع کا مطلب ہے کہ ایک اجماع یہ ہے کہ 14 صدیوں میں جو پچھلی گزری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اس میں پوری کی پوری امت جو منتقل ہونے والی باتیں ہیں ان پر متفق ہیں، کسی کو اس پر اختلاف نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نقل پر اجماع، یعنی رپورٹ ٹرانسمیشن پہ اجماع، کہ دین جو ہم تک منتقل ہو رہا ہے اس میں 14 صدیوں میں امت کا اجماع ہے. مثلا 5 نمازیں پوری امت کا اجماع ہے، رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے، شراب حرام ہے پوری امت کا اجماع ہے. ٹھیک ہے، یہ 14 صدیوں میں پوری امت کا اجماع ہے. اس میں امت زیر بحث ہے. اور کس پر اجماع ہے؟ جو دین منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اس پر. دوسرا اجماع ہوتا ہے علماء کا. اس کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ کسی علاقے کسی زمانے کے علماء مجتہد کسی مسلک کے حل پہ اتفاق کر لیں. یہ جو اجماع ہے یہ فقہا کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نہیں ہوا لیکن مانا جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اس پر کبھی اتفاق ہوا ہو علماء کا. اور اگر فرض کر لیجئے کہ چند معلوم فقہا کا ہو بھی جائے تو نامعلوم علماء کا کیا کریں گے؟ مثلا میرے جیسا حقیر آدمی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا ہے، پوری امت اجماع کر لیتی ہے، میری رائے نہیں سنی جاتی تو اجماع کیسے ہوا؟ معلوم ہی نہیں ہوا. کتنے جید علماء ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں ہی میں مر جاتے ہیں، ان کی کوئی شہرت نہیں ہوتی، ان کی رائے مختلف ہوتی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ وہ اجماع ہے جو کبھی واقع نہیں ہوتا لیکن مانا جاتا ہے. کیوں؟ کہ مثلا حنفیوں کے علماء کا اتفاق ہو گیا، اگرچہ وہ بھی نہیں ہوتا لیکن چلو مان لیا کہ ہو گیا. تو اب وہ کہتے ہیں جی اجماع ہو گیا. کن کا؟ حنفی علماء کا. کن کا؟ جی ظاہری علماء کا. وہ اپنے اپنے مسلک میں اجماع چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو اجماع ہے یہ دوسرا ہے جو فقہا کا ہوتا ہے. اس میں البتہ ایک بات اور ہے جو ذرا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع. صحابہ کے اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ مجلس شورا ہوئی صحابہ کی، ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی حضرت معاویہ کے زمانے میں، اور صحابہ متفق ہو گئے کسی بات پر اور باقی کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ بھی ایک اجماع ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، کہ حکومت نے ایک اعلان کیا باقی خاموش رہے، ایک عالم نے فتویٰ دیا باقی خاموش رہے، تو اجماع سکوتی ہو گیا. لیکن صحابہ کے اجماع کی یہ خوبی تھی کہ وہ حکومت کر رہی تھی تو اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی، لیکن وہ بھی ہمیں سارے علماء کی رپورٹ پہنچتی نہیں کہ کس نے اختلاف کیا کس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب جیسے حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں، حقیقت اس کی کیا اللہ جانتے ہیں، کہ وراثت کے مسئلوں میں اول کا جو قاعدہ ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں مانا گیا، تو عبداللہ ابن مسعود انکار کر رہے ہیں اس کا. تو وہاں تو اجماع نہیں ہوتا، ایک بات پہنچ گئی باقی نہیں پہنچی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ اجماع کی چند قسمیں ہیں. سکوتی بھی ہوتا ہے اور باقی اور بڑی تفصیلات ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو ہی ہیں، ایک نقل پر اور ایک فقہا کے فتوے پر. دا براق چینل والوں کی طرف سے سوال ہے جی کہ فقہی مسائل میں سب سے بہترین بک کون سی ہے؟ فقہی مسائل میں بدایت المجتہد لے لیں، اس اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، انگریزی میں بھی، تو وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں. اس میں کافی حد تک تمام مسئلے جو آج کل ہیں وہ اپنے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں. قرآن تفسیر بائی مسز عدنان کی طرف سے سوال ہے جی کہ السلام علیکم استاد محترم سر، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ دیکھیے، تقدیر جو ہے وہ اس طرح سے لکھی ہوتی ہے کہ اگر آدمی دعا کرے گا تو یہ چیز مل جائے گی، دعا نہیں کرے گا تو یہ چیز نہیں مل جائے گی، تو اس اعتبار سے تبدیل ہو گئی. لیکن اللہ نے لکھی ایسے ہوئی تھی کہ یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا، دعا کر لے گا تو یہ ہو جائے گا، دعا نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا. لکھی ایسے ہوئی تھی، تو حقیقت کے اعتبار سے تبدیل نہیں ہوئی، لیکن میرے اعتبار سے تبدیل ہو گئی ہے کہ اگر میں دعا نہ کرتا تو وہ چیز مجھے نہ ملتی، کر لی تو مل گئی. تو اس طرح سے
دونوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمبرین رفیق صاحبہ کا سوال ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، عشاء کی نماز میں وطر پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ پچھلے درس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے نبی پاک نے 6 رکعت سے زیادہ نہیں عشاء پڑھی۔ وطر دراصل تہجد کی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس وجہ سے عشاء جو ہے وہ اس کے ساتھ وطر پڑھے جانے لگ گئے، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ اقیم اللیل، رات کو آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو رات تو عشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تہجد کا لفظ فتہجد بہ نافلۃ لک جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، اس میں سو کر اٹھنے کا مفہوم ہے کہ آپ رات کو جاگیں، سو کر اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ رات کی نماز ہے اور سو کر اٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ تو وطر کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ وطر چونکہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے، تو آپ اس لیے جب تراویح آتی ہے، جو لوگ باجماعت پڑھتے ہیں تراویح، تو ان کو پتہ ہوگا کہ پھر وطر بعد میں پڑھے جاتے ہیں۔ اگر وہ عشاء کا حصہ تھا تو پھر بعد میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تراویح کے ساتھ پہلے پڑھ کے پھر تراویح پڑھنی چاہیے، لیکن وہ تراویح کے بعد کرتے ہیں۔ وہ تراویح خود تہجد ہے، تراویح خود تہجد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز ہوتی تھی وہ 11 رکعتیں عام طور سے، یعنی 8 اور 3 11، عام طور سے 11 رکعتیں، 7 بھی پڑھی آپ نے، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، 13 بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق میں پڑھنی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ وطر کیے جاتے تھے۔ تو یہ تہجد کا حصہ ہے، تہجد پڑھیں۔ تہجد میں عشاء جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ وطر پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ دراصل تہجد کا حصہ ہے، اس لیے اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ تو عشاء کی نماز میں پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے والے ہیں تو بہترین وقت ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم پہ پڑھیں، اور رات کے کسی بھی پہر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً آج کل کوئی 4:15 بجے کے قریب فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، تو آپ 4:45 اٹھیں، وطر پڑھیں، تھوڑا انتظار کریں، اس کے بعد فجر پڑھ لیں۔ قرآن تفسیر بھائی مسز عدنان والوں کی طرف سے سوال ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 یا 700 پر تھے، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ تو صحیح روایتوں میں نہیں آیا، البتہ یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، 2 2 3 3 4 4 اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو پر ہیں ان کے فرشتوں کے، یہ واضح ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کے پر ہیں یا نہیں ہیں، یہ کچھ کہنا مشکل ہے۔ روایات دونوں طرح کی ہیں، اچھی بھی ہیں سچی بھی ہیں، تو اس لیے یہ بس آپ یہ جان لیجئے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ اب وہ کتنے 100 ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تعداد ہمیں بتائی نہیں گئی معتبر روایات کی شکل میں یا قرآن مجید میں۔ کوئی اور سوال ہے ہال میں؟ نہیں۔ جناب رضا حق تلفی کیسے ہے اور کس کی حق تلفی ہوتی ہے؟ یہ شہزاد احمد صاحب کا سوال ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی جو حرمتیں ہیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں وہ 3 بتائی ہیں۔ پہلی حرمتوں کی وجہ فحشا ہے، دوسری حرمتوں کی وجہ منکر ہے، اور تیسرے کسی چیز کے حرام ہونے کی وجہ بغاوت ہے۔ یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں تب بھی، کوئی ایک ان میں سے آ جائے تب بھی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو زنا بالرضا میں فحشا کی حرمت ہے، وہ حق تلفی کی حرمت نہیں ہے۔ منکر میں حق تلفی کی حرمت ہوتی ہے، کہ چوری کر لیا آپ نے، چکاری کر لی، زنا بالجبر کر لیا، تو وہاں پہ حق تلفی ہوتی ہے۔ یہاں پر فحشا ہے۔ ایک بات، اگر آپ اس اینگل سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ معاشرے کی حق تلفی ہے۔ آپ معاشرے میں پاکیزگی کا رواج ختم کرنا چاہتے ہیں، خاندانی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں، بچوں کو جو تحفظ حاصل ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ زنا کو اگر عام کر دیا جائے تو یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو صرف افراد کا حق نہیں ہوتا، معاشرے کا حق ہوتا ہے، معاشرے میں موجود پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کوئی بہن بھائی بالرضا کر لیں تو انہوں نے کس کا حق مارا ہے؟ خاندان کا حق مارا ہے۔
بہن اور بھائی کے رشتے کا حق مارا ہے. تو یہ بھی حقوق ہیں، ان کو بھی بندہ مومن حقوق کا اتنا واضح شعور رکھتا ہے کہ وہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرتا. وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کسی آدمی کا حق مارا ہے، نہیں، وہ سوسائٹی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ پاکی، طہارت، پاکیزگی، پاکیزہ ذہن، ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کئی چیزوں کے حق مارے جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی جرم جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، وہ جرم اس وجہ سے جرم نہیں ہے کہ وہ صرف ایک پہلو ہے اس کا، وہ 1000 پہلو رکھتا ہے. تو میں نے شاید اسی نشست میں یا کسی اور کلاس میں یہ عرض کیا تھا کہ مرد اور عورت کا ناجائز تعلق کسی بھی نوعیت کا، خاص صرف دیکھنا چاہنا ہو، یہ پاکیزگی ختم کرتا رہتا ہے. یہ مہلک ہے ذہنی پاکیزگی کے لیے، ذہنی طہارت کے لیے اور تقوی کے لیے، مہلک ترین چیزوں میں سے. غالباً اسی لیے اس کو بڑا اہم مسئلہ قرار دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مذہب جو ہے وہ بڑا ہی تنگ نظر ہوتا ہے، حسن و جمال کے لیے اس کے جو خدا نے فطرت رکھی ہے اس کو بند کرنا چاہتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اپنے حسن و جمال کی ذہن کو پاکی رکھیں، لیکن پاکیزگی، طہارت اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے. ہم جانور نہیں ہیں کہ بس اپنی ہوس پوری کرنی ہے. ہم ایک بلند، باکردار، عاقل، سمجھدار، طرف و بلندی والی مخلوق ہے. ہمیں یہ چیزیں بھی دھیان رکھنی ہے. تو کیا میں بھی کیڑا بن جاؤں کہ یہ ان چیزوں میں پڑے رہیں؟ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں جو زنا بالرضا کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کو جرم قرار دیتے ہیں. سوسائٹی کی جو حق تلفی ہے اس کی وجہ سے اس پر سزا دی جاتی ہے، نہ کہ مرد و عورت کے بالرضا جرم کرنے پر ان کے دونوں کے حق کوئی نہیں مارا گیا، کیونکہ وہ تو اپنا حق خود دینے کو تیار ہو گئے. انہوں نے معاشرے کا حق مارا ہے، انہوں نے طہارت کا حق مارا ہے، انہوں نے خاندان کا حق مارا ہے، انہوں نے دو نفوس کا باہمی جو احترام ہے اس کا حق مارا ہے. قرآن تفسیر بائی مسز عدنان، ان کی طرف سے سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں انجیل دی گئی تھی کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے کیونکہ صیغہ حال کا استعمال ہوا ہے. کتاب دینے کا مطلب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گود میں تھوڑی دی گئی ہے یا چھپی چھپائی تو نہیں آئی. حضرت موسیٰ کو صرف اس طرح کے ملی ہے کہ تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی. باقی کسی نبی کو بھی کتاب اس طرح سے نہیں ملی کہ لکھی لکھائی کوئی چیز دے دی گئی ہو. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں اتاری گئی ہے ویسے حضرت عیسیٰ کے دل میں اتاری گئی تھی، اور وہ بعد میں انجیل کی صورت میں جو بھی ہے کچھ باتیں بعد میں نازل ہوئی ہوں گی. اور جب گود میں آپ نے کہا تھا تو اچھا، گود میں کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ آپ گود میں انجیل دی گئی. اچھا، معافی چاہتا ہوں، یعنی جب آپ ابھی گود میں تھے. یہ بالکل ایسا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. انہوں نے یہی جملہ بولا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت ہی حضرت مریم کی اوپر تہمت لگائی انہوں نے کہ یہ تم اولاد جو لے کر آ گئی ہو، یہ اولاد تو ہو نہیں سکتی، تمہاری شادی نہیں ہوئی. ان کی برات کے لیے حضرت عیسیٰ کو گود ہی میں بولنے کی، جب ابھی کوئی بچہ نہیں بول سکتا، پہلے دن کا دوسرے دن کا بولنے کی طاقت دی گئی. انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اپنی ماں کے پاک دامن ہونے کا اعلان کیا اور کتاب ملنے کا اعلان کیا. یہ اس موقع کا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کتاب دل میں نازل ہونے کا مطلب ہے، اور وہاں صرف وعدے کا ذکر ہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے. انہوں نے بڑے ہو کر ہی اس کتاب کا اعلان کیا. اگر وقت بچ جائے تو یہ قرآن تفسیر بائی مسز عدنان والوں کی طرف سے سوال ہے، اگر وقت بچ جائے تو یہ بھی بتائیے کہ قرآن پڑھانے والا تنخواہ یا معاوضہ لینے کا حقدار ہے. دیکھیے، دو باتیں ہیں جن کو فرق سمجھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ میں دین پڑھانے کا معاوضہ لیتا ہوں تو میں نیکی کا کام نہیں کر رہا، بس، یعنی میں نے کام ہی اس کو اپنا پروفیشن بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ میں نے پروفیشن نہیں بنایا، دین سکھانے کے پیسے نہیں لیتا. میں جو وقت لگا رہا ہوں، میں نے جو کہ پروفیشن بنا لیا ہے، تو اب میں سارا دن بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے کھانا بھی ہے، میں نے کپڑے بھی پہننے ہیں، میں نے کوئی گھر میں بھی رہنا ہے، کوئی جگہ بھی چاہیے مجھے، تو اس کے لیے میں وقت دینے کا معاوضہ لے لیتا ہوں. یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں.
کوئی بھی آدمی ہم مسجد میں امام صاحب رکھتے ہیں، وہ اذان دیتے ہیں، تو اذان دینے کے پیسے نہیں لے رہے ہوتے وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہوگی کہ وہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں۔ نہیں، وہ نماز انہوں نے اپنے آپ کو مختص کر دیا ہے کہ میں وہ نماز پڑھائیں گے، اب ان کو کچھ خرچہ پانی دینا پڑے گا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ اس کا قرآن کی تنخواہ لینا بالکل ناجائز کام ہے، گناہ کاری کا کام ہے، اور اگر نہیں گناہ تو کم از کم دنیا داری کا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ جاوید علی صاحب کا سوال ہے، کیا حضرت محمد تمام نبیوں سے افضل ہیں؟ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ دیکھیے، یہ امتیں اپنے اپنے انبیاء کے بارے میں ایسا ہی تصور رکھتی ہیں کہ وہ تمام نبیوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ سب برابر ہیں، میں نے بعض کو بعض فضیلتیں دی ہیں، کامل معنی میں کسی کی فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ ہیں، حضرت داؤد کو زبور دی گئی، وہ ایک مختلف چیز ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن کامل معنی میں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر اتنا دلچسپ جواب دیا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ خیر الانام ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوسرے موقع پر آپ کو کہا گیا کہ آپ خیر البشر ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، حضرت یوسف مجھ سے بہتر ہیں۔ کہ جب بادشاہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، وہ خواب کی تعبیر بتانے کے بعد، تو انہوں نے فوراً رہائی کی بجائے کہا کہ پہلے میرا کیس صاف کریں۔ یہ نبی کریم نے فضیلت کی بات بیان کی ان کی۔ تو اس لیے، لیکن ہمارے چونکہ جذبات اپنے نبی کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا لحاظ کرنا چاہیے کہ اپنے پیغمبر کو ضرور بڑا سمجھیں، لیکن باقی پیغمبروں کی توہین نہ ہو۔ یہ میری نصیحت ہے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں، خاص طور سے پاکستانی، یہ باقی نبیوں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ بہت توہین آمیز بات ہے۔ امداد حسین صاحب کا سوال ہے کہ از دیئر اینی ڈیٹیلڈ ریسرچ آن سنت اینڈ حدیث اینڈ دیئر ڈفرینسز؟ جہاں فکر فراہی کے بزرگوں نے بڑا کام کیا اس میں، مولانا فراہی کا مقدمہ تفاسیر دیکھ لیجئے، مولانا اصلاحی کی کتاب ہے حدیث و سنت مبادی تدبر حدیث کے نام سے، اس میں دیکھ لیجئے، اور میزان میں اصول و مبادی میں اس بحث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نوشاد شفقت صاحبہ کا سوال ہے، یا صاحب کا، کہ ہاؤ ڈو وی سے دیٹ عشاء نماز از اونلی 6 رکعت، موسٹ پیپل سے اٹ از 17 رکعتس۔ دیکھیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو حدیثوں سے ثابت ہے، میں نے اس کی بنیاد پر کہا تھا کہ آپ 6 رکعت پڑھتے تھے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہمارے علماء نے یہ سوچا کہ یہاں کے مسلمان بڑے کمزور ہیں، تو کیوں نہ انہیں تہجد پڑھا کر سلایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے نفل رکعتیں پوری 5 نمازوں کے ساتھ بانٹ دیں۔ چنانچہ آپ جب شام کو عشاء پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ نے 5 نمازوں کے فرض ادا کر لیے ہوتے ہیں، سنت موقدہ پڑھ لی ہوتی ہے، سنت غیر موقدہ پڑھ لی ہوتی ہے، نوافل کی صورت میں تہجد پڑھ لی ہوتی ہے، تو آپ کو بڑا متقی بنا کر وہ سلا دیتے ہیں۔ یہ ہے، اس کے نتیجے میں نمازی کم ہو گئے ہمارے یہاں۔ تو اس لیے نماز پوری پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، نفل مرضی ہو تو پڑھ لیجئے۔ اب پاکستان میں یہ تصور ہے کہ جس نے 17 رکعتیں نہیں پڑھی اس کی عشاء نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جس نے فرض پڑھ لی اس کی عشاء ہو گئی، جس نے 2 رکعت مزید پڑھ لی ہے، یا 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد میں، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر بھی عمل کر لیا، نماز ہو گئی اس کی۔ ڈاکٹر عالیہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک مسلم خاتون نماز پڑھنا چاہتی ہے مگر اس سے پوری پڑھی نہیں جاتی، بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، وہ کیا کریں؟ دیکھیے، اس طرح کے صورتوں میں میں سمجھ گیا ہوں کہ کس طرح کا ہے۔
اس طرح کی صورتوں میں ایک کام زبردستی اپنے ساتھ کرتے رہیں جن کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ فرائض زبردستی پڑھتے رہیں، روتے پیٹتے ہانپتے کانپتے پڑھتے رہیں، بس فرائض، آہستہ آہستہ انشاءاللہ باقی معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ رائے عدنان صاحب کہتے ہیں جی خلقہ اور جعلہ میں فرق بتا دیجیے۔ جعلہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میک ہے۔ ایک دوسرا لفظ ٹیک جو انگریزی کا ہے کئی معنی میں آتا ہے، لے لیا، رکھ دیا، کر دیا، بنا دیا۔ جعلہ کچھ اس طرح کا لفظ ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں، رکھنے کے معنی میں، بنانے کے معنی میں، وضع کرنے کے معنی میں، ڈیزائن کرنے کے معنی میں، خلقہ کریٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور کریٹ کرنے کی تینوں سٹیجز کے لیے بولی جاتا ہے۔ ذہن میں آپ نے خاکہ بنایا اور آپ نے بنا ڈالا، اس کو مکمل کر ڈالا، تینوں معنی میں آتا ہے۔ تو مثلاً آپ نے ذہن میں خاکہ بنایا، ڈھانچہ بنایا اور اس کی پھر فنیشنگ ٹچز دے دی تو یہ خلقہ تینوں معنی میں آ جاتا ہے۔ لیکن جعلہ کے بے شمار معنی ہے، خلقہ کے معنی میں بھی آتا ہے یہ، اور بنا دینا، رکھ دینا، وضع کر دینا، ڈیزائن کر دینا، مقرر کر دینا، اس طرح کے بے شمار معنی ہیں۔ رائے عدنان صاحب کا سوال ہے کہ نماز اللہ کی یاد کرنا ہے، قرآن کے مطابق نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ مسجد میں جانا ضروری ہے؟ دیکھیے دو حکم الگ الگ ہیں۔ نماز پڑھنا ہر جگہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسجدوں کو بنانا اور ان کو آباد رکھنا بھی ایک حکم ہے۔ اس وجہ سے پھر انبیاء نے اس کی فضیلت بتائی کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ دو حکم اکٹھے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر سارے ہی مرد مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، جیسا کہ ہماری ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ پھر خدا کا ایک اور حکم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو مسجد کو آباد کرنا اور نماز پڑھنا یہ دو فرض ہیں، گویا یوں سمجھ لیجیے، ان دونوں کو نبھانا ضروری ہے۔ البتہ جب تک اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ مسجدیں آباد ہیں تو آپ گھر میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ غیبت کا مفہوم سمجھا دیں۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی عدم موجودگی میں اس کی سچی برائیاں بیان کرنا، کسی آدمی کی عدم موجودگی میں اس کی واقعی وہ برائیاں جو اس کے اندر ہیں وہ بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اس کا مقصد اپنا رانجہ راضی کرنا ہوتا ہے، اپنی انا کو تسکین دینا ہوتا ہے۔ اور چغلی جو ہوتی ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی سچی جھوٹی دونوں، اس میں تھی سچی صرف غیبت میں، یہاں سچی جھوٹی باتیں بتا کر اس کا کوئی کام خراب کرنا، کوئی رشتہ ہونے جا رہا ہے اس کو توڑوا دینا، کوئی کاروبار ہونے جا رہا ہے اس کو رکوا دینا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ اور غیبت ہوتی ہے کہ اپنی تسکین کے لیے، مثلا مجھے آپ سے حسد ہو گیا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، اب میں آپ کے پیچھے آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی برائیاں کرتا ہوں تاکہ وہ جو میرا حسد ہے اس کو سکون ملے، یہ غیبت ہوتی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے جی کہ نبی اور رسول میں فرق بتا دیجیے۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ رسول کے پاس کتاب ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے، اور نبی جو ہے اس کے پاس نبوت تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حضرت داؤد نبی ہیں تو ان کے پاس زبور ہے، تو الٹ معاملہ ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے اور احادیث کا مطالعہ کر کے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ حضرت جابر ہیں غالباً، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اس کا آخری جملہ تھا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں اس رسول کو مانتا ہوں جن کو آپ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت جابر نے یہ جب سنائی تو آپ نے کہا کہ نہیں، یوں نہیں ہے، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، انہوں نے کیا سنایا آ کر؟ رسولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہ رسول جس کو آپ نے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی جس کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات ہیں۔
تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو نبوت ملتی ہے اور پھر وہ اللہ کی بات، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کام کو بشیر اور نذیر کے لفظوں سے جیسے آج بھی آیا قرآن کی آیتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو نبی وہ ہے جس کو نبوت ملتی ہے۔ نبوت ملنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام فرشتے کے ذریعے سے یا دل میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے اور انذار اور بشارت کرتا ہے۔ یہ نبی ہو گئے۔ ان نبیوں میں سے کچھ کو چنا جاتا ہے رسالت کے لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کچھ اس طرح سے پہنچاتے ہیں کہ وہ رسول گواہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ گواہ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عدالت میں مجرمین کو بلایا جاتا ہے اور گواہ آ کے بتاتے ہیں جی ہاں یہ مجرم ہے، اس نے چوری کی ہے میرے سامنے، رسول کو یہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اس قدر بات واضح کر دیتا ہے کہ اس کے انکار کرنے والے مجرم قرار پا جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو قرآن مجید نے شاہد کے لفظ سے بیان کیا ہے، کما ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، شاہدم و مبشرم و نذیرا قرآن مجید نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ شاہد بھی تھے، مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، یعنی نبی بھی تھے اور ساتھ شاہد بھی تھے۔ اب جو شاہد ہوتا ہے اس کے ماننے والوں کو جزا دی جاتی ہے دنیا میں، اور نہ ماننے والوں کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ جو شاہد ہوتا ہے اس کے ماننے والوں کو ساہو قرار دے کر جزا دی جاتی ہے اور ان کے انکار کرنے والوں کو مجرم قرار دے کر سزا دی جاتی ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہو جاتا ہے شاہد کا۔ جیسے قوم نوح پر عذاب آنا سیلاب کا، قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہونا، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سزا ہے مجرمین کے لیے۔ جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو صحیح سالم نکال لی جاتا ہے، ان کو غضب تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ دو حصے ہیں، یعنی وہ شاہد بنتے ہیں، حق بات کو بالکل دو ٹوک واضح کر دیتے ہیں، کوئی شبہ نہیں رہتا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ماننے والوں کو دنیا ہی میں جزا ملتی ہے اور ان کے نہ ماننے والوں کو دنیا ہی میں سزا ملتی ہے۔ چنانچہ مرنے کے بعد بھی یہ سزا جاری رہتی ہے۔ ان کے نہ ماننے والوں کو عذاب قبر ہوتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو ثواب قبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو ایک زندگی ملتی ہے جس میں وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک زندگی ملتی ہے جس میں وہ سزا میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رسول کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا سوال ہے آمنہ طالب صاحبہ ہی کا کہ نماز میں سنت اور نوافل نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ گناہ نہیں ہوتا، بڑی نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ گناہ صرف فرض چھوڑنے کا ہوتا ہے، سنت کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ سنت سے مراد نوافل میں والی سنت ہے، نہ کہ وہ والی سنت جو دین کا ماخذ ہے۔ آمنہ راؤ صاحبہ، ایمن راؤ صاحب کا سوال ہے کہ کیا سنت مؤکدہ ادا کیے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں یہ مشکل میں پھنس گیا ہوں کہ کہیں میرے اوپر سنت مؤکدہ چھوڑنے کا الزام نہ آ جائے۔ اصل مطالبہ فرض نماز کا ہے، فرض نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ میری وجہ سے سنت مؤکدہ نہ چھوڑیے، سنت مؤکدہ کے نماز ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اسوہ کی پیروی ہے۔ بہت اجر ملے گا جو پڑھیں گے کریں گے، لیکن اس کے نہ پڑھنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، انبیاء کا اسوہ جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ ہمارے فرائض میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو بعد کے نوافل اس کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ مولانا فراہی نے اس کو سمجھایا ہے حضرت موسیٰ کے واقعے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا تھا، وہ 10 دن پہلے چلے گئے تو نفلی طور پر گئے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائے اور میں صرف اتنا ہی کام کر کے آ جاؤں جتنا کہا گیا تھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو ذرا ایک تمثیل سے سمجھیے، یا میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کو آپ پسند کرتے ہیں، بہت دل اس کا جیتنا چاہتے ہیں، وہ کہے پانی پلائیں تو آپ کیسے پانی پلائیں گے؟ ادب گلاس اچھا لیں گے، دھوئیں گے، اچھی طرح صاف ستھرا کر کے بڑی محبت سے پیش کریں گے،
اور جس آدمی کا آپ بس پرواہ نہ کرتے ہوں اس کو پانی کیسے پلائیں گے؟ بس یہ فرق ہے۔ تو انبیاء خدا کو جیتنا چاہتے ہیں، دل جیتنا چاہتے ہیں۔ تو سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل کی حیثیت یہ ہے کہ آپ خدا کے حضور حاضر ہوں تو پوری محبت اور اپنائیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نفل پڑھے جاتے ہیں۔ انہی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ است، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ میں ان کے قریب ہوں، تو پتہ نہیں اب کیا لکھا ہوگا، قریب ہو تو ہم لوگ کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ جو بات میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ جو بھی مجھ سے سوال پوچھے گا میں اس کا بھی جواب دوں گا، جو بھی مجھ سے سوال پوچھے گا میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا وہ اس کے معنی یہ ہے، اور جو دوسری آیت ہے وہ دوسرا جو اس کا مضمون معنی لیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہر سوال کا، ہر دعا کا جواب دیتے ہیں۔ تو دو باتیں اکٹھی کر لیجئے، ایک یہ کہ زمانہ نزول قرآن میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، جس وقت آپ کے زمانے کے بعد اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو آپ سے جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب براہ راست اللہ کی طرف سے آنے کا امکان تھا۔ یہ آیت ایک بات یہ کہہ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہی ہے کہ میں قریب ہوں لوگوں کے، جو مجھ سے مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو پہلی بات عہد رسالت تک خاص ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ہمارے زمانے تک موجود ہے۔ قیامت تک جو بھی خدا سے مانگے گا انشاءاللہ اس کی سنی جائے گی۔ اب قبول ہوتی ہے کس شکل میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن سنی جائے گی، اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن سوال پوچھنے کی حد تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں بہت سارے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے یسألونک، وہ تم سے پوچھتے ہیں پھر جواب دے دیتے ہیں، یسألونک وہ تم سے پوچھتے ہیں پھر جواب دے دیتے ہیں۔ تو وہ ان کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شراب کو تدریج کے ساتھ ختم کرنے کا حکم ہے قرآن میں ملا، تو جوے کا معاملہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کا نہیں کوئی ایک دم سے ختم کیا گیا، یا آپ وضاحت پلیز کر دیں۔ جو میں دیکھنا ہے معاشرے میں جوا بھی مہلک بیماری کی طرح ہی پھیل رہا ہے، ایسے جیسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے اسے۔ دیکھیے جو جوا تھا عربوں کے ہاں، وہ عرب اس کو ناجائز ہی سمجھتے تھے اور شراب کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ جس آیت میں دونوں کو اکٹھا حرام کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ پہلے وہ حلال سمجھا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں جتنے شرفاء تھے نہ وہ جوا کھیلتے تھے نہ وہ شراب پیتے تھے۔ اس کی سب سے اچھی مثال ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں اور حضرت عثمان وغیرہ، یہ شرابی لوگ نہیں تھے۔ لیکن شرفاء ہی میں سے ایسے بھی تھے جو پیتے تھے، یعنی ان کا برا ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اچھے لوگ تھے لیکن پیتے تھے، اور پینے کو ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ رواج کی شکل مل گئی تھی۔ جوا بھی ایسے ہی تھا، جوا کوئی شریف آدمی نہیں کھیلتا تھا، یعنی شراب پھر شرفاء پی لیتے تھے، جوا کوئی نہیں کھیلتا تھا۔ لیکن ایک جوا ایسا تھا جو شرفاء کھیلتے تھے، وہ یہ ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو قحط میں اب قحط زدگان کی مدد کرنی ہے، تو اب وہ مثلا 2000 لوگ ہیں جن کو کھانا کھلانا ہے، تو 2000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا حوصلہ کون کرے گا؟ تو عرب یہ سردار یہ کرتے تھے کہ شراب پی کر جوا کھیلتے تھے، جتنے اونٹ ہارتے جاتے تھے وہ ذبح کر دیے جاتے تھے، ان کو کھانا کھلا دیا جاتا تھا۔ اب ہوش میں ایسا کام کرنا ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے اونٹ چلے گئے، کنگال ہو گئے، تو وہ شراب کی حالت میں جوا کھیلتے تھے اور اونٹ ذبح کر کر کے لوگوں کو کھانا دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ خالی ہو گئے۔ جب ہوش آتا ہوگا تو پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ اس طرح سے جوا کھیلتے تھے۔
تو سورہ البقرہ میں صحابہ میں سے بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے اسی کی تجویز دی کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک بینیفٹ شو کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں حرام ہیں. اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو فائدہ تم بتا رہے ہو اس کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت زیادہ ہے. لوگوں نے اس کو جنرلائز کر دیا اور شراب کے فائدے اور جوئے کے فائدے دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، وہ اس کیس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو تم فائدہ بتا رہے ہو اس کے مقابلے میں ان کا گناہ زیادہ ہے. تو گناہ کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو پہلے دن سے حرام تھی دونوں چیزیں. قرآن مجید نے سختی کی ہے تاکہ بالکل چھڑوانے کے لیے، وہ چھڑوانے کے لیے سختی ہے، نہ کہ حرام کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ حدیث سے عقیدہ نہیں لیا جا سکتا، تو کیا حدیث سے عذاب قبر والا عقیدہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فوراً پکڑا ہے. دیکھیے، عذاب قبر میں نے لفظ بولا ہے، قرآن مجید میں اس کا حوالہ موجود ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے. فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اس وقت بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں فرعون کو سزا ہو رہی ہے. اور قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے شہداء کے بارے میں کہ ان زندہ ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو. ان دو باتوں سے میں نے ثواب قبر اور عذاب قبر کا نظریہ دیا ہے. عذاب قبر جو حدیثوں میں آئے وہ اسی کی وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کو عذاب قبر ہوگا. عذاب قبر کا مطلب یہ نہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا، مرنے کے بعد عذاب ہوگا. تو جو میں نے جملہ بولا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو زندگی میں سزا ملی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے گی. مرنے کے بعد، تو عذاب قبر کا مطلب ہے مرنے کے بعد. یعنی فرعون تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے مصر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے صبح و شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عذاب کہیں اور ہو رہا ہے، اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو قبر میں دفن بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے قبر بول کر مرنے کے بعد کا وقت مراد ہے، قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد. قرآن تفسیر بھائی مسز عدنان کی طرف سے سوال ہے جی کہ سر دیکھا جائے تو ہم فرض، سنت اور نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری عبادات فرض اور نوافل پر مشتمل ہوتی ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے احناف نے جو تقسیم کی ہے وہ سنت نفل کی ہے، بلکہ فرض، واجب اور سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل کی تقسیم کی ہے. باقی ساری امت جو ہے وہ دو ہی تقسیم کرتی ہے، فرض اور نوافل یا تطوع. تو یہی تقسیم بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے اور قرآن مجید سے بھی، کہ دو ہی تقسیمیں ہیں، فرض اور نفل. تو یہ سنت موقدہ اور یہ ساری چیزیں یہ احناف کی تقسیم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم دیا ہو اور مخلوق انسان اس کو کرے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی میں آتا ہے. حق تلفی خدا کا چونکہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، تو اس اعتبار سے تو حق تلفی بن جائے گی، اور یہ نافرمانی میں بھی آئے گا، سرکشی میں بھی آئے گا. یعنی کمپاؤنڈ جرم ہے یہ، حق تلفی بھی ہو گئی، نافرمانی بھی ہو گئی، سرکشی بھی ہو گئی. جی، ابھی دعا کا ذکر ہو رہا تھا، تو دعا مانگنے اور اس کی قبولیت کا کوئی کلیہ ہے، یا اگر میری دعا قبول ہو جائے تو اس کے قبول ہونے میں میری بہتری ہے، نہ قبول ہو تو نہ قبول ہونے میں بہتری ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا کسی خاص مقام یا کسی خاص وقت یا کسی خاص تعداد سے دعا مانگنے اس کی کیا قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، جو دعا کے قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ خدا کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اس میں یہ بھی قاعدہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ہے. اس طرح یہ بھی ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر آپ نے کہا جی مجھے بڑی گاڑی مل جائے، لیکن آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں آپ کے لیے تو فائدہ تھا، لیکن آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے محلے والے
آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس میں، جس شہر میں رہتے ہیں اس میں کیا اس کی ضرورت ہے، ان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھ کر پھر آپ کے لیے قبولیت کرتے ہیں کہ ہاں جی ان کو گاڑی دے دی جائے یا ان کو نہ دی جائے. تو اس طرح کی بے شمار حکمتیں آپ کی صحت کے لیے، آپ کے، بلکہ یوں کہیے کہ بعض اوقات ایمان بھی، کہ آپ کے ایمان کے لیے کارگر تو نہیں ہو جائے گی، آپ کے تقوی کے لیے خرابی تو نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ آگے پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تقوی خراب ہوتا ہے لیکن چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اس وجہ سے تقوی خراب نہیں ہونا تھا، کسی اور وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے کیا کہا تھا؟ کسی خاص وقت میں یا کسی ہاں جی خاص مقام پہ جی، خاص تعداد بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، مثلا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے وقت میں روزہ کھلتے وقت کا روایتوں میں اس طرح کے اوقات بھی معلوم ہوئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں توڑ دیں گے، وہ پھر حکمتوں کے تحت ہی قبول ہوں گی. بار بار کرنا بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگوں سے کروانا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اس میں وزن بڑھ جائے گا بلا شبہ، لیکن قبول اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول پر ہی کرنی ہے. یہ فرق کیا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک بات کا بہت اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا اجر لکھ دیا. آپ نے ایک دفعہ دعا کی تو تھوڑا اجر لکھا گیا. بس اتنا فرق پڑے. تو وقت ہو گیا جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.